اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو آموزش احکام میں چل رہی تھی اوقات نماز کے بارے میں۔ ہم نے کل یعنی گزشتہ درس میں نماز کے احکام کو، نماز کے اوقات کے بارے میں یعنی بیان کیا، اور آج اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں، یعنی اوقات نماز وضاحت کے ساتھ۔ کس نماز کا کیا وقت ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھی جانی چاہیے، اس کا کیا وقت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں توضیح یعنی وضاحت، اوقات نماز کی وضاحت۔ وقت اذان صبح، اذان صبح کا وقت کیا ہے؟ کہ نزدیک اذان صبح، صبح کی اذان کے نزدیک، از طرف مشرق، مشرق کی طرف سے، سفیدی رو با بالا حرکت بھی ہونا، مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر آتی ہے کہ ان را فجر اول، اس سفیدی کو کیا کہتے ہیں؟ فجر اول کہتے ہیں، یعنی صبح اول۔ مشرق کی طرف سے اذان صبح کے نزدیک ایک سفیدی آتی ہے، اس کو فجر اول کہتے ہیں، یعنی صبح اول۔ ہنگامی کے ان سفید پہن شوئی، جس وقت پہ وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، فجر دبم و ابتدائی وقت نماز صبح است، تو پھر وہ دوسری صبح ہے اور وہ نماز صبح کا ابتدائی وقت ہے۔ واضح ہے؟ یعنی نماز صبح کے وقت ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے نماز صبح سے پہلے، پھر وہ پھیل جاتی ہے۔ جب وہ سفیدی پھیل جائے مشرق میں یعنی پورب میں، تو اس وقت کو نماز صبح کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت نماز صبح کا یا اذان صبح کا وقت ہوتا ہے، اور اسے فجر دبوم کہا جاتا ہے، یعنی صبح، یعنی ایک صبح اول ہوتی ہے، ایک صبح دبوم، ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب۔ یہ ہے نماز صبح کا وقت کہ جب مشرق کی سفیدی پھیل جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کا کیا وقت ہے؟ اگر چوب یا چیزیں مانند ان را عمود و زمین قرار دیں، اگر ہم لکڑی کو یا اس جیسی چیز کو، کسی چیز کو زمین کے اوپر ہم اسے گاڑیں، وقتی کے سایہ ان و کم ترین مقدار رسید، جب اس کا سایہ کم بالکل ختم ہو جائے، کم ہو جائے، و روبہ افزائش گزاشت، اور پھر اس کا سایہ بڑھنے لگے، ختم ہو کے اس کا سایہ کیا ہونے لگے؟ بڑھنے لگے دوسری طرف کو، تو ظہر شرعی و ابتدائی وقت نماز ظہر است، وہ وقت ظہر شرعی کا وقت ہے اور ابتدائی نماز ظہر کا وقت ہے۔ یعنی اس وقت نماز ظہر کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے، نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ نماز ظہر کا وقت کیا ہے؟ اگر چوب یا چیزیں مانند عمرہ عمود بر زمین قرار دہیم، اگر ہم کسی لکڑی یا چیز کو یا وہ جیسی کسی سیدھی لکڑی کو مثلا زمین پر گاڑیں، قرار دہیم اسے رکھیں، نہیں گاڑیں، صحیح کھڑی کریں،
وقتی کے سایہ ان بکم ترین مقدار رسید، اور جب اس کا سایہ کم ترین مقدار میں پہنچ جائے، یعنی سایہ ختم نہیں ہو جائے، اور وروب افزائش گزاشت، تو پھر وہ سایہ اس کا بڑھنے لگے، ایک دفعہ ختم ہو کے دوسری طرف سایہ اس کا مقابل بڑھنے لگے، تو وہ ظہر شرعی ہے، یعنی ابتدائی وقت نماز ظہر است، یعنی وہ نماز ظہر کا ابتدائی وقت ہے۔ مغرب مقیس کے سرخی طرف مشرق کے بعد از غروب آفتاب پیداوی شود از بین برود۔ نماز مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے کہ جب مشرق کی سرخی کہ جو غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتی ہے، وہ سرخی از بین برود، وہ سرخی چلی جائے، ختم ہو جائے، تو نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مشرق کی طرف ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، ایک سرخی نظر آتی ہے، سرخی دکھائی دیتی ہے، جب وہ سرخی زائل ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو مشرق میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف ایک سرخی آتی ہے، آسمان پر ایک لالی آتی ہے، جب وہ سرخی زائل ہو جائے اور سیاہی چھا جائے اس پہ جگہ پر، تو اس وقت نماز مغرب یا روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے۔ نیمہ شب اگر فاصلہ بین غروب آفتاب بازان صبح را دو نیم کنیم، اگر ہم آفتاب کے غروب ہونے اور اذان صبح کے درمیان کیا کریں، یعنی اس کو ہم جو درمیانی حصہ ہے یہ، یعنی غروب آفتاب سے لے کر اذان صبح تک، اگر ہم اس کو تقسیم کریں دو حصوں میں، دو نیم کنی میں دو حصے کریں، اس کے آدھے آدھے کریں، وسط ان نیمہ شب، تو اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ نیمہ شب ہوتا ہے۔ نیمہ شب یعنی آدھی رات، نیمہ شب یعنی آدھی رات، وہ آخر وقت نماز عشاء است، تو وہ وقت جو ہے نیمہ شب ہے، یعنی آدھی رات ہے، اور نماز عشاء کا آخری وقت ہے، وہ نماز عشاء کا آخری وقت ہے، اس وقت نماز عشاء کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگر غروب آفتاب اور اذان صبح کے درمیان کے فاصلے کو، وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو جو اس کا بالکل درمیانی دو حصے والا سینٹر ہوگا، جہاں سے دو حصے ہوں گے وہ، تو اس وقت کو نیمہ شب کہتے ہیں، یعنی آدھی رات کہتے ہیں، اور وہ نماز عشاء کا آخری وقت ہے، اس کے بعد نماز عشاء کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ یہ اب آئیے احکام وقت نماز، نماز کے وقت کے احکام، کیا احکام ہیں نماز کے وقت کے؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھائی واضح ہے جی۔ احکام وقت نماز، نماز کے وقت کے احکام، کہہ رہے ہیں کہ نماز نمبر 1، نماز کے وقت کے احکام نمبر 1، نماز آئے غیر روزانے و مقطعی دارائے وقت مشخصی نمی باشا، کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کہ جو روزانہ نہیں ہے، یعنی نماز پنجگانہ نہیں ہے، وہ مقطعی دارائے وقت مشخصی نمی باشا، اور ان کا جو وقت ہے وہ کوئی ایک خاص مخصوص وقت نہیں ہے، ان کا کوئی وقت نہیں ہوگا، تو بلکہ وقت انجام انہا بستگی بزمانی دارت کہ بعلت ان نماز واجب شود، بلکہ ان کا وقت جو ہے، ان کا انجام دہی کا وقت جو ہے وہ اس زمانے سے وابستہ ہے کہ جو ان کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے، علت یعنی سبب، بعلت ان نماز واجب شود، کہ جو اس نماز کے واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے، یعنی جو جس علت یا سبب کی وجہ سے وہ نماز واجب ہوتی ہے۔ مثلا
نماز آیات بستگی بزلزلہ یا کسوف یا خسوف و یا حادثہ دارت کے پیش آمد است. مثلا نماز آیات کس چیز سے وابستہ ہے؟ نماز آیات کس چیز سے وابستہ ہے؟ کب واجب ہوتی ہے؟ زلزلے کی وجہ سے یا چاند گرہن یا سورج گرہن کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے تو جو خوف پیدا کر دے، جس سے لوگوں میں دہشت اور ڈر پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز آیات واجب ہوتی ہے. صحیح. وہ نماز میت زمانے واجب میں شود، اور نماز میت کب واجب ہوتی ہے؟ اس وقت واجب ہوتی ہے کہ مسلمانی دنیا میں رود، کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی انتقال کر جائے، اس وقت نماز شب نماز میت واجب ہوتی ہے. تفسیر ہر قدم درجائے خود خواہد آمد، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اس کے مقام پر آ رہی ہے، انشاءاللہ آنے والی ہے. جب ان کا بیان آئیں گے، نماز میت کی تفصیل نماز میت کے بیان میں آئے گی، اور نماز آیات کی تفصیل نماز آیات کے بیان میں آئے گی. نمبر 2، اگر تمام نماز قبل از وقت خواندہ شود و یا عمدن نماز قبل از وقت شروع کند باطل است. کہہ رہے ہیں اگر پوری نماز، تمام نمازیں نہیں، پوری نماز قبل از وقت سے پہلے خواندہ شود پڑھی جائے، اگر پوری نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے، مغرب کی 3 ہیں، آپ نے تینوں رکعت ٹائم سے پہلے پڑھ لی، وہ یا عمدن یا جان بوجھ کر نماز کو قبل از وقت سے پہلے شروع کر دے. ایک تو یہ ہے کہ مثلا بھول ہو گئی، ایک جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا ہے، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں باطل ہے. اگر تمام نماز قبل از وقت خواندہ شود و یا عمدن، چاہے جان بوجھ کر ہوئے، بھولے سے ہو، تمام نماز، اور پتہ چل گیا کہ میں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. اگر نماز در وقت خودش خواندہ شود در اصطلاح احکام گویند نماز ادا شده است. اگر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، خواندہ شود پڑھا جائے، در اصطلاح احکام، تو وہ احکام کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ گویند کہتے ہیں نماز ادا شده است، یعنی نماز ادا ہو گئی ہے. یعنی اگر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، جس نماز کا وقت معین ہوا ہے، نماز کو اسی وقت میں ادا پڑھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ادا. اس نماز کو کیا کہیں گے؟ ادا نماز کہا جائے گا. ادا شدہ کہیں گے کہ نماز ادا ہو رہی ہے. اگر نماز بعد از وقت خواندہ شود، اگر نماز وقت کے بعد پڑھی جائے، در اصطلاح احکام گویند، تو اسی احکام کی اصطلاح میں کہیں گے کیا؟ نماز قضا شدہ است. نماز قضا شدہ است، تو اسے کیا کہیں گے؟ کہ نماز قضا ہو گئی ہے. یہ یعنی اگر وقت کے اندر پڑھی جائے تو اسے ادا کہیں گے احکام کے، یعنی احکام کی اصطلاح میں، اور اگر نماز وقت کے بعد پڑھی جائے تو اسے قضا کہیں گے احکام کی اصطلاح میں. خیر، آج انشاءاللہ اتنی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل ہوگا انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.